پھوپھی کی بیٹی یعنی ماموں کی بیٹی کے شوہر کے اس کی کیا لگتی ہے وہ؟ اگر ماموں کی بیٹی لگتی ہے بھانجی تو وہ تو آ سکتی ہے۔ ایک اللہ کے بندے نے عمرہ کیا، احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کی صفا نہیں دوڑا اور حلق کرا دیا، ایک بکری دم پڑ گئی، چونکہ عمرے کے اندر صفا مروہ واجب ہے، اور اگر ترک واجب کرے گا تو اس پہ دم آ جائے گا۔ تو عمرہ کرنے سے پہلے خدا کے لیے یہ مسئلے بھی سیکھا کرو۔ مشکل کیا ہے؟ غسل کرو، احرام باندھو، 2 رکعت پڑھو، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے کعبہ میں آ جاؤ، پہلے طواف کرو، 2 رکعت پڑھو، جا کے صفا مروہ دوڑو، بال کٹاؤ، عمرہ ختم ہو گیا۔ مشکل کیا ہے اس میں؟ سب طواف کر دیا، صفا نہیں کیا، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، یا اس نے کوئی ضروری ہی نہیں سمجھا۔ حالانکہ صفا مروہ تو قرآن کا حکم ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کو مولویوں نے نہیں بنایا۔ ایک آدمی ایک عمرہ کر کے 7 بندوں کو ثواب دے، بالکل نہیں۔ عمرہ اپنے لیے کرو، دعا چاہے ساری امت کے لیے کرو، لیکن ایک کے لیے ایک عمرہ، ایک کے لیے ایک حج۔ دو عورتوں نے صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کیا اور اس کے بعد بال بھی کٹوا دیے، تو وہ تو صفا نہیں ہوئی۔ صفا تو اچھا کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے دوبارہ کر لیا صفا سے مروہ تک، لیکن بال جب کٹا دیے احرام سے تو نکل گئے۔ صفا مروہ تو احرام میں کرنی تھی نا، جب آپ نے بال کٹا دیے تو گویا احرام سے آپ نکل گئی ہیں۔ اب اگر چاہے 100 دفعہ دوڑتی رہو تو وہ احرام میں شمار نہیں ہوگی، وہ تو دم پڑ گئی۔ اب دیکھو نا ان بیچاری یہاں، انہوں نے صفا مروہ بھی 2 دفعہ دوڑی اور دم بھی دینی پڑ گئی۔ تو اگر وہ پہلے مسئلہ پوچھ لیتی، یا خامند یا بھائی یا بیٹا جو بھی ساتھ تھا وہ ان کے ساتھ رہ کے ان سے احکام پورے کرا لیتا تو غلطی تو نہ کرتی۔ یہ وہی سوال ہے، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر منڈا دیا، ایک بکری دم ادا کرے، آئندہ انشاءاللہ غلطی نہیں کرے گا۔ جب دم دے گا نا جی، اور ماشاءاللہ 350 400 ریال کی بکری آئے گی، پھر اس کو آپ 28 سے ضرب دے تو دم ویسے ہی نکل جائے گا حاجی صاحب کا۔ انشاءاللہ مجال ہے کہ آئندہ کبھی غلطی کرے۔ ایک مفتی نے مجھ سے کہا ہے کہ کتاب تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ 3 امام، امام شافعی، امام مالک، امام حنبلی نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ نعوذ باللہ گمراہ تھے، اور امام صاحب کی کتاب میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ ضعیف تھے۔ گمراہ ہونا الگ بات ہے، ضعیف ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تمہیں کسی نے غلط سمجھا ہے؟ دیکھو تاریخ بغداد جو ہے نا، یاد رکھو تاریخ کی کتاب ہے، وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس میں ہر قسم کا رطب و یابس بھرا ہوا ہے۔ تو کسی تاریخ کی کتاب پر بھروسہ کر کے، یہی غلطی تو ان لوگوں سے ہوئی جن نے صحابہ پر الزام لگایا، وہ بھی تو یہی تاریخ کی مار کھا گئے نا، کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے اور تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب امام شافعی ہیں، مثلا یہ امام ابو محمد ابن حسن الشیبانی کا شاگرد ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد ہے، اور
تو اچھا، امام احمد بن حنبل امام شافعی کا شاگرد ہے، یعنی امام صاحب کے شاگرد کا شاگرد ہے. اور عبداللہ ابن المبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، وہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ایسے آدمی کو ایسے کہہ دینا، انا للہ و انا. تمام ائمہ اصل کا اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام صاحب جیسا متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار بندہ زندگی میں نہیں دیکھا. اور پھر یہ ہے کہ ضعیف ہونے کی جو جرح آپ کریں، کس نے کہا ہے کہ ضعیف ہے؟ آپ یہ تو دیکھیں نا، وہ تو تابعین کے دور خیر القرون کے لوگ ہیں، جیسے صحابی کوئی ضعیف نہیں ہو سکتا. بہرحال اللہ ہدایت دے. تم ان چیزوں کو پڑھ کے خطرہ ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے. ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث علماء کے بڑے سرخیل علماء میں گزرے ہیں. ان کے مدرسے میں ایک طالب العلم تھا، لیکن بڑا تیز اور گستاخ طبیعت کا آدمی تھا. ایک دن جو آیا وہ تو حضرت مولانا کی خدمت میں بیٹھے تھے، اور طلباء کہنے لگا حضرت امام ابو حنیفہ تو میں بڑا عالم ہوں، ان کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھی، مجھے تو 40 حدیث یاد ہے. حضرت مولانا نے فرمایا اللہ کے بندے جاؤ اور توبہ کرو. جب وہ چلا گیا تو حضرت مولانا نے فرمایا یہ جو بندہ امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کر کے جا رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی موت ایمان پہ نہیں ہوگی. وہ بڑے لوگ تھے، ان کے بارے میں برا کہو گے تو خاتمہ خراب ہو جائے. اختلاف الگ بات ہے. اب کسی کو یعنی اہل حدیث عالم کو برا کہنے کا تو کوئی حق نہیں ہے نا. اللہ کی شان دیکھیں، استاذ کی نظر جو ہے وہ بڑی کیمیا اثر ہو. چند دنوں میں وہ بندہ قادیانی بن گیا اور قادیانی ہو کے مر گیا. جیسے استاد نے کہا تھا کہ اسی طرح پیر تھے نا خواجہ غلام فرید، یہ خاندان قریجہ کے پیر تھے. کوٹ میٹھن میں ان کا مزار ہے، اور ایسے چاچڑا میں بھی رہتے تھے. گھر چاچڑا میں تھا، مزار کوٹ میٹھن میں ہے. اور یہ خاندان قریجہ کے آخری شخص ہیں جن پہ علم بھی ختم ہو گیا، بزرگی بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر کوئی بندہ نہیں آیا کام کا. تو ان سے ایک آدمی نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت علماء دیوبند کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ دیوبندی جو ہیں، یہ وہابی جو ہیں، تبلیغی جو ہیں، یہ سارے دیوبندی ہیں. تبلیغی ہو یا کوئی، ان کی بنیاد تو دیوبند ہے نا. بنیاد تو مولانا الیاس نے رکھی نا رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا حضرت ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا بھائی میری تحقیق کے مطابق جو آدمی علماء دیوبند سے بغض رکھتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے. وہ لوگ اتنا ایک دوسرے کا لحاظ تھا. ان میں علماء ہیں، ان میں اولیاء ہیں. مسئلے کا اختلاف ہونا الگ بات ہوتی ہے، لیکن کسی کو برا کہنا یا اس کے بارے میں سوء ظن رکھنا جو ہے، تو اللہ نے قرآن میں بھی منع فرمایا ہے کہ کسی کے بارے میں سوء ظن، برا گمان نہ رکھا کرو. وہ تو بڑے لوگ تھے جی، چلے گئے. ان پر تو ایک دن میں کروڑوں رحمتیں برستی ہیں. ایسی چٹ لکھنے والے پر تو میرے خیال میں ایک دن کوئی بھی نہیں بھیجتا ہوگا. حج اکبر حج اصغر کوئی فرق نہیں جناب، یہ لوگوں نے کھڑا ہوا ہے کہ جو جمعہ کے دن ہو وہ تو اکبر ہو گیا، اور جو باقی دن میں تو چھوٹا سا حج ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حج حج ہے، وہ چاہے جمعہ کو ہو چاہے ہفتے کو ہو. ہاں اگر جمعہ کا دن ہو تو فضیلت بڑھ جائے گی، یہ نہیں کہ وہ حج اکبر ہے. حج اکبر تو یوم النحر ہے، یوم الحج الاکبر جس کو قرآن نے کہا ہے کہ جو عید والا دن ہے اس کے بعد وہ یوم الحج الاکبر.
پتہ نہیں کہاں سے لوگ گھاڑ لیتے ہیں مسئلے۔ 3 ماہ قضا نمازوں کے صدقے کے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ علماء احناف کے نزدیک اگر اس نے صدقہ دینا ہے قضا نمازوں کا تو ہر نماز کا یوں سمجھ لیں 2 سیر گندم۔ اب 5 نمازیں ہیں تو 10 سیر ہو گئی، اور وطر ہے تو 2 سیر وہ ہو گئے، یعنی 12 سیر روز کے حساب سے بنا لیتا۔ ویسے تو 2.25 سیر سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے وہ صدقہ۔ میرے بھائی کا نام عبد الستار ہے، ستار بول سکتا ہوں؟ بالکل نہ جائے، ستار اللہ کا نام ہے۔ جب بھائی کو تم ستار کہو گے خدا ہو گیا وہ عبد الستار۔ یہ بڑی مصیبت آ گئی۔ عبد الخالق ہے، خالق نہ ہو بھائی، اور یار میاں خالق سے نعوذ باللہ، انسان کبھی خالق ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی نمازوں کی فرض کی ترتیب یہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعت سنت ہے، پہلے 4 رکعت فرض ہیں، 2 رکعت بعد میں ہیں، عصر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت بعد میں ہیں، اور عشاء کی 4 رکعت فرض ہے اور اس کے بعد 2 رکعتیں پھر واجب ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر عصر کی اذان ہو رہی ہے اس وقت ہمارا نماز ظہر نہ پڑھی ہو تو پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہاں تو عصر اول وقت میں ہو جاتی ہے نا، احناف کے نزدیک تو ابھی ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ نانی کے مرحوم بھائی کی خواب میں زیارت ہوئی، اچھا ہو گیا بھائی، تم جانو خواب جانے، مجھے نہیں پتا۔ بہشتی زیور میں لکھا ہے کھانے کی چیز میں چیونٹی چلی گئی، کھا لیا، پر میں نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے نہیں پڑھا ہے بھائی۔ بالکل احناف کا یہی مسلک ہے کہ جو مچھلی ہے یا مچھلی کی قسم ہے وہ حلال ہے، باقی حلال نہیں ہے۔ امام شافعی کے نزدیک دریا کی ہر چیز حلال ہے۔ رشتے کے لیے کوئی لڑکا لڑکی سے رشتے سے پہلے یعنی علیحدگی میں مل سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل حرام ہے۔ دیکھ سکتا یا اپنے ماں باپ کو بھیج کے رشتہ کرے گا، یہ نہیں ہے کہ لڑکی سے الگ بیٹھے، وہ تو حرام، ابھی اس سے تمہارا نکاح ہی نہیں ہے، اجنبی ہے، اجنبی کو دیکھنا بھی حرام ہے، بات کرنا بھی حرام ہے۔ وہ تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک نظر دیکھ لو تاکہ بعد میں تمہیں شرمندگی یا ندامت نہ ہو۔ فجر کی نماز میں سنت اور فرض سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی جو بھی سورت تمہیں آتی ہو وہی ملا کے پڑھا کرو۔ عصر میں زوال کا وقت کب؟ عصر میں تو زوال کا وقت نہیں ہوتا، ظہر کی نماز کا وقت جب 2 مثل ہو جائے تو پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی عصر 3 مثل میں پڑھنا چاہیے۔ آکاش نام رکھنا چاہیے؟ ہاں جی بالکل رکھیں، ہندوؤں کا نام ہے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ آکاش وانی اور اس کے بعد پرخاش، آکاش۔ تمہیں اسلام کے نام سارے ختم ہو گئے، اب ہندوؤں کے پاس گئے ہو نام لینے کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ نیا نام ہو نا جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ مونچھوں کا کیا حکم ہے؟ مونچھوں کا حکم کٹوانا ہے، اور کیا حکم ہے کہ مونچھیں کٹواؤ، اور بڑی نہیں رکھ سکتا، یعنی نظر آئیں بس۔ کہتے ہیں جی اشاعت التوحید والوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، سب کے پیچھے ہوتی ہے اللہ کے بندے۔ 1400 سال کے بعد ابھی تمہیں یہ جھگڑے نظر آ گئے ہیں کہ فلاں کے پیچھے ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہے۔ نماز تو کافر کے پیچھے نہیں ہوتی،
مسلمان کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ اختلاف ہے ایک مسئلے میں، وہ حیات کے منکر ہیں، باقی ہم حیات کے قائل ہیں، اس میں کیا ہے؟ صحابہ میں بی بی عائشہ بھی حیات نہیں مانتی تھی، لیکن سارے صحابہ مانتے تھے۔ تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں انسان کفر اور فتوے لگائے۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ شادی کے بعد 2 سال نہیں جاتے، بہرحال حالات ہیں، اگر بیوی کی عزت محفوظ ہے اور بیوی نے اجازت دی ہے تو بیچارے نوکری کے لیے باہر آ سکتے ہیں، لیکن اگر انسان کو اللہ نے طاقت دی ہو تو 6 مہینے سے زیادہ بیوی سے دور نہ رہے، یا تو بیوی کو منگوا دیا کرو وزٹ ویزے پہ، یا کبھی آپ چلے گئے۔ انسان ہے نا بھائی، عورت بھی تو جیسے تمہیں خواہش ہے، عورت میں اندر بھی تو خواہش ہے نا۔ دیکھا نہیں ہمارے 4 نمبر کی اینک لگی ہوئی ہے، فلم پہ ایسے بیٹھتے ہیں ساری رات بجالے نیند نہیں آتی ان کو۔ میں 2011 میں حج کی عمرے کے بعد اپنا بال کاٹنا بھول گئی، ماشاءاللہ، پھر تو آپ ابھی تک احرام میں ہیں، لیکن ابھی کاٹا بھی ہے، مولوی سے مسئلہ ہی پوچھتی رہو گی۔ بال کاٹو اور دم بھی ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ بیوی خاوند کے حق میں حقوق زوجیت ادا نہ کرے اور خاوند باہر جا کر زنا کرے، گناہ بیوی کو بھی ہوگا، تم بیوی کو طلاق دے دو بس۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ تم جو زنا کرو گے تو بیوی پر کیوں لکھا جائے گا؟ بیوی نہ ہو تو پھر زنا کرنے کی اجازت ہے، پھر صبر کر سکتے ہو تو اب بھی صبر کرو۔ لیکن اگر بیوی حقوق زوجیت ادا ہی نہیں کرتی تو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی حقوق زوجیت کے لیے ہوتی ہے نا۔ کھانا تو آدمی ہوٹل سے بھی کھا لیتا ہے، کپڑے تو دھوبی سے بھی دھلوا لیتا ہے۔ اصل تو حقوق زوجیت ہے کہ خامد کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کہتے ہیں جی کہ حضور اپنی بالکل تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، اسی لیے تو حضور کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی لیے حضور کی کوئی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ کہنا جو ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور سن رہے ہیں، یہ ندا ہے اور ناجائز۔ حضور کا نور یہی ہے نا، جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو، اسلام قبول کیا، نماز پڑھ، یہی نور ہے، نور ہدایت، وہ ہر جگہ ہے، حضور اپنی جگہ ہے۔ فجر کی نماز قضا ہو جائے فوراً جب اٹھو فوراً نماز پڑھو۔ استغفر اللہ کا جو آپ نے فرمایا ہے کہ 1000 دفعہ پڑھو، ایک نشست میں ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے ہر نماز کے بعد یار 200 دفعہ پڑھ لیا کرو، بات ختم ہو گئی، کیا مشکل ہے؟ شیطان کی کنگری جو ہے وہ سنت ابراہیم الخلیل ہے اور پھر سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور شیطان سے نفرت کا اظہار ہے، اور اسی لیے حکم ہے کہ اس کو کنگری مارنے کے بعد کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کرو کہ اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ کہتے جی ہوٹل کے کمرے میں کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، بھئی اللہ کو پتہ ہے نا کہ وہ پاک ہیں نہیں ہیں، ان پہ کیا کیا ہوا ہے، لازمی بات ہے اوپر اپنا مصلی بچھاؤ۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اگر ایک آدمی پاکستان سے آئے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے مکہ جانا ہے، پھر بھی احرام نہ باندھے، نیت نہیں کی، اس کے لیے دم نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں مکہ جا رہا ہوں یا جدہ جا رہا ہوں یا میری وہاں سے ڈیوٹی کہاں لگتی ہے، اس کے لیے کوئی احرام باندھنا ضروری نہیں۔ لیکن بہرحال عمرے سے تو بیچارہ محروم ہو گیا نا۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا بالکل جائز ہے، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ 3.5 ماشے سے زیادہ وزن نہ ہو۔
عقیق کے بارے میں حضور نے کچھ نہیں فرمایا، کسی پتھر کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ کوئی پتھر پہنو، عقیق ہو یا کوئی ہو۔ میں حج کے بعد اگر عمرے کی شہادت یا حج ہو مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جو بیوی بچے زندہ ہیں ان کے لیے نہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ استلام کا معنی ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرو یا ایک ہاتھ سے اشارہ کرو یا پھر ہاتھ لگاؤ۔ ہاتھ لگ جائے تو چومے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر ہاتھ نہ لگے تو بعض علماء کہتے ہیں چونکہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے لہذا چوم سکتا ہے، لیکن افضل اور راجح بات یہی ہے کہ ہاتھ لگے تو چوم، ورنہ نہیں۔ 3 سال کا موزمبیق میں جماعت میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مسجد کے سامنے نیٹ کلب ہے، 2-3 بالکل سامنے، جہاں بےہودہ ڈانس ہوتے ہیں۔ مسلمان بھی اللہ ہدایت، تو دشمن ہے نا۔ ساری شہروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں مسلمانوں کی مسجد تھی نا، انہوں نے کوئی ڈانس کلب بنا دیا یا وہاں چکلا کھول دیا۔ بڑی تاریخی مسجدیں تھیں، مثلا آپ اپنے لاہور کی شاہی مسجد دیکھ لیں، چکلا کہاں ہے؟ دہلی کی شاہی مسجد دیکھ لیں، انا للہ و انا الیہ۔ شیطان تو پھر شیطان ہے نا، لیکن اگر ایمان ہے اندر سے گزر جاؤ اور دامن پاک رہے تو سبحان اللہ۔ ایک شخص مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہے، مکہ مکرمہ سے کسی دنیاوی کام کے لیے میقات سے باہر گیا، اس کے لیے کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہاں میقات سے باہر جائے، مثلا مدینہ منورہ، طائف، تو پھر ہاں اگر روز جانا ہے پھر بھی احرام ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بہن کہہ دے، اگر غلطی سے منہ سے نکل گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن آمدن جان بوجھ کے کہے کہ تم میری یہ بہن ہو تو حرام ہو جاتی ہے، جب تک کہ کفارہ ظہار ادا نہ کرے۔ ایک ایک آمد ہوتی ہے انسان کی، منہ سے نکل جاتی ہے۔ عمرہ جو ہے، جو لوگ فوت ہو گئے، ہاں بالکل ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر 21 دن کا پیکج ہے، کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ توفیق دے، روز عمرہ کرو، نہیں تو نفلی عبادت ہے، جتنا کرو گے، جتنا گوشت ڈالو گے میٹھا ہوگا، نہ کرو تو ضروری نہیں، طواف زیادہ کرو۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، اس طرح نہیں پھروایا، تو جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ بال کٹ جائے سارے سر کے، یہ نہیں کہ ٹک لگا ادھر سے یا ادھر سے۔ دم والے بکرے خرید کرتے ہیں لوگ، حرام، بیچنا بھی حرام، کھانا بھی حرام۔ اگر غسل کے بعد بندے کا اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے، حنفی مسلک میں وضو نہیں ٹوٹتا، بعض اہل حدیث علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرے۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر گھر سے احرام باندھ کے عمرہ ہوتا تو بی بی عائشہ کو تنعیم بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکے میں تو موجود تھی، وہیں سے احرام باندھ کے چلی جاتی۔ اگر نیک عمل کے بعد گناہ ہو جاتا تو معنی یہ ہے کہ نیک عمل تمہارا قبول ہی نہیں ہوا۔ نیک عمل کے بعد نیک عمل ہو تو دلیل ہوتا ہے کہ میرا پہلا عمل قبول ہو گیا۔ بہرحال توبہ کرو اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک اپنی صحبت نہیں بدلو گے اس وقت تک تمہارا کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور اصولی بات ہے نا کہ آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر عادات بدلتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجمیل. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے رشتے خیر کے نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ رحم فرما. یا اللہ امن و استحکام نصیب فرما. یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.